رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ سال تھا 1973 اور جگہ تھی خیبر پختونخوا کی سرحد کے قریب کٹھا سگرال کی سنسان پہاڑیاں۔ وہی خطرناک پہاڑی راستہ جہاں سے کبھی کبھار افغانستان جانے والی گاڑیاں گزرا کرتی تھیں۔ سڑک پر غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان صرف ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بڑا پولیس آپریشن جاری تھا، جس کا مقصد اس شخص کو پکڑنا تھا جس نے پچھلے 25 سال سے پنجاب پولیس کو بے بس کر رکھا تھا۔ اچانک چند پولیس گاڑیاں بغیر لائٹس کے خاموشی سے اس سڑک پر داخل ہوئیں۔ چند لمحوں میں اہلکاروں نے ایک گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دروازہ کھلا اور چند سیکنڈ بعد ایک شخص کو گاڑی سے نیچے اتارا گیا۔ پہلی نظر میں وہ ایک عام سا مسافر لگ رہا تھا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ پولیس کے مطابق یہ وہ شخص تھا جس نے 35 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا تھا، سینکڑوں ڈکیتیاں اور لوٹ مار کی وارداتیں کی تھیں۔ اس کے سر پر اس زمانے کا سب سے بڑا انعام رکھا گیا تھا، 2 مربع زرعی زمین اور بھاری نقد انعام، اور آج اسی رات پولیس اسے انکاؤنٹر میں ختم کرنے والی تھی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ابھی باقی تھا، کیونکہ یہی شخص کبھی برطانوی وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ اسکواڈ کا حصہ رہ چکا تھا۔ اس شخص کا نام تھا چراغ بالی۔ اب سوال یہ ہے، ایک شاہی محافظ آخر پنجاب کا سب سے خوفناک ڈاکو کیسے بن گیا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا وہ واقعی ایک خونی قاتل تھا یا پھر مظلوموں کا رابن ہوڈ؟ لیکن چراغ بالی کی کہانی اس سنسان پہاڑی سڑک سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کہانی کی شروعات سن 1928 میں ہوتی ہے، پنجاب کے ضلع خوشاب کے ایک چھوٹے سے قصبے ہڈالی میں، جو اس وقت سرگودا کی تحصیل تھا۔ یہیں ایک متوسط گھرانے میں محمد حیات بالی کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام تھا چراغ بالی۔ گھر میں 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، اور چراغ بالی انہی میں سے ایک تھا۔ بچپن سے ہی وہ باقی لڑکوں سے مختلف نظر آتا تھا، قد لمبا، جسم مضبوط اور مزاج میں ضد اور اکھڑ پن، مگر اس کے ساتھ وہ تیز دماغ بھی تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ کم عمری میں ہی وہ اپنے ہم عمر لڑکوں پر رعب رکھتا تھا۔ چراغ بالی نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ اسکول ہڈالی سے حاصل کی۔ زیادہ تعلیم تو نہ ہو سکی، مگر ایک حیران کن حقیقت یہ تھی کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا، جس نے قرآن گاؤں کی مسجد کے امام سے حفظ کیا تھا۔ اور شاید یہی تضاد اس کی کہانی کو دلچسپ بنا دیتا ہے، کیونکہ آنے والے برسوں میں یہی نوجوان پنجاب کے خطرناک ترین ناموں میں شمار ہونے والا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک حافظ قرآن نوجوان آخر بندوق تک کیسے پہنچا؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ایک اور حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ چراغ بالی کا خاندان کوئی عام دیہاتی خاندان نہیں تھا۔ اس کے والد محمد حیات بالی اور بڑا بھائی میاں محمد برطانوی دور میں وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں شامل تھے اور کلکتہ میں ڈیوٹی کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز اپنے حفاظتی دستوں کے لیے خاص طور پر مضبوط اور دلیر نوجوانوں کا انتخاب کرتے تھے، اور چراغ بالی کی شخصیت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لمبا قد، چوڑے کندھے اور بے خوف مزاج۔ جب محمد حیات گاؤں واپس آیا تو اسے چراغ بالی کے بارے میں مسلسل شکایات ملنے لگی، جھگڑے، لڑائیاں اور اس کا سخت مزاج رویہ۔ محمد حیات نے فیصلہ کیا کہ اگر چراغ اسی ماحول میں رہا تو جلد کسی بڑی مصیبت میں پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے ساتھ کلکتہ لے گیا اور اپنی سفارش پر اسے وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ اسکواڈ میں بھرتی کروا دیا۔ یہ چراغ بالی کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سب کچھ بدل سکتا تھا، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا، کیونکہ کلکتہ میں موجود چراغ بالی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے گاؤں ہڈالی میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ سن 1946 ایک اغوا، ایسا اغوا جس کے بعد چراغ بالی نے صرف گاؤں واپس آنے کا نہیں بلکہ انتقام لینے کا فیصلہ کیا، اور یہیں سے ایک شاہی محافظ کی کہانی ختم ہوئی اور ایک خوفناک داستان شروع ہوئی، کیونکہ اسی زمانے میں چراغ بالی کے خاندان کی اپنے رشتہ داروں سے پرانی دشمنی چل رہی تھی، اور یہ رنجش مدد خان بالی کے خاندان سے تھی۔ ایک دن خبر آئی کہ مخالفین نے چراغ بالی کے بڑے بھائی کی بیوی
یعنی اس کی بھابھی کو اغوا کر لیا ہے اور اسے قبائلی علاقے میں چھپا دیا ہے۔ یہ خبر جب کلکتہ میں چراغ بالی تک پہنچی تو اس نے فوراً نوکری چھوڑ دی اور ہڈالی واپس آ گیا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس کا مقصد واضح تھا، بدلہ۔ چند دن بعد اس نے اپنے ساتھی جمع کیا اور مخالفین کے محلے بالیاں والا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں مدد خان بالی، صادق بالی اور محمد بالی مارے گئے۔ احمد خان بالی زخمی ہوا، جبکہ اس تنازع کو ہوا دینے والا ملک سرفراز موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ چراغ بالی کی زندگی کا پہلا بڑا خونی واقعہ تھا اور اسی لمحے وہ قانون کی نظر میں اشتہاری قاتل بن گیا۔ پولیس کو اطلاع مل چکی تھی، اس لیے چراغ بالی گاؤں چھوڑ کر پہاڑی علاقوں میں نکل گیا۔ ابتدا میں اس کا مقصد صرف دشمنوں سے بدلہ لینا تھا، مگر چھپ کر زندگی گزارنے کے لیے اسے ڈکیتیوں کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ وقت کے ساتھ اس کی وارداتیں بڑھتی گئیں اور چند برسوں میں اس کا نام خوشاب سے نکل کر سرگودا، میاں والی اور ارد گرد کے علاقوں تک پھیل گیا۔ لیکن چراغ بالی کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بھی بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات لوٹی ہوئی رقم غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے علاقے کے کچھ لوگ اسے رابن ہوڈ بھی کہتے تھے، مگر پولیس ریکارڈ میں اس کی شناخت مختلف تھی۔ قتل، ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمات بڑھتے گئے اور 1956 میں پنجاب پولیس نے اسے باضابطہ طور پر ایک انتہائی خطرناک ہسٹری شیٹر مجرم قرار دے دیا۔ اب چراغ بالی صرف ایک اشتہاری نہیں رہا تھا، وہ پولیس کے لیے ایک مستقل مسئلہ بن چکا تھا۔ اسی دوران چراغ بالی نے اپنے مخالف قبیلے کے ایک مقتول نوجوان کی بیوہ کو اغوا کیا اور بعد میں اسی سے شادی کر لی۔ اسی عورت سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، ظفر بالی۔ مگر چراغ بالی کی وارداتیں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ پنجاب حکومت نے اسے پکڑنے کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ جو شخص چراغ بالی کو زندہ یا مردہ گرفتار کروائے گا اسے 2 مربع زرعی زمین اور 25,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا، جو اس وقت کسی اشتہاری کے سر پر رکھا جانے والا سب سے بڑا انعام تھا۔ اس اعلان کے بعد پولیس نے کارروائیاں تیز کر دی، مگر چراغ بالی ہر بار پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا نام اتنا پھیل گیا کہ بعض ڈاکو گینگ بھی اپنی وارداتوں کے بعد خود کو چراغ بالی کا آدمی بتانے لگے۔ اسی دوران اس نے خوشاب کے پہاڑی علاقے وادی سون میں اپنے ٹھکانے بنا لیے۔ اس وقت وادی سون میں ایک اور خطرناک گینگ بھی سرگرم تھا، جس کی قیادت محمد خان ڈھرنیالہ کر رہا تھا۔ اسی لیے لوگوں کو لگا کہ دونوں کے درمیان خونی ٹکراؤ ہوگا، مگر جلد ہی دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ علاقے کے بااثر لوگ انہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نواب آف کالا باغ محمد خان ڈھرنیالہ کی پشت پناہی کر رہا تھا، جبکہ نوابزادہ ٹوانا چراغ بالی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ لیکن چراغ بالی اور ڈھرنیالہ نے یہ کھیل سمجھ لیا اور دشمنی کے بجائے آپس میں مصالحت کر لی۔ یوں وادی سون میں دونوں کا مشترکہ اثر قائم ہو گیا۔ مگر چراغ بالی کی کہانی یہاں رکنے والی نہیں تھی۔ 1962 میں چراغ بالی پہلی بار پولیس کے ہاتھ لگا۔ وہ حسب معمول شاہپور میں حضرت شاہ شمس شرازی کے عرس پر آیا تھا، مگر خفیہ اطلاع پر پولیس نے اسے ہجوم میں ہی گرفتار کر لیا۔ اس کے خلاف قتل اور ڈکیتی کے درجنوں مقدمات قائم ہوئے، بعض میں عمر قید اور جائیداد ضبطی کی سزا بھی سنائی گئی، مگر کئی کیس کمزور پڑ گئے کیونکہ گواہ عدالت میں پیش ہونے سے ڈر رہے تھے۔ چراغ بالی کو میاں والی مچھ اور سائیوال جیل میں رکھا گیا اور وہ تقریباً 10 سال قید رہا، مگر کہا جاتا ہے کہ جیل کے اندر بھی وہ اپنے لوگوں تک پیغامات پہنچاتا رہتا تھا۔ اسی دوران میاں والی جیل میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بعد میں پاکستان کی سیاست کا بڑا نام بنا، نواب اکبر بھگٹی۔ دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور وقت کے ساتھ یہ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا کہ چراغ بالی نے اپنی بیوی اور بیٹے ظفر بالی کو بلوچستان بھجوا دیا، جہاں وہ ایک عرصے تک نواب بھگٹی کے پاس رہے۔ مگر اگست 1971 میں ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ چراغ بالی کے مخالفین نے اس کے بھائی گلزار کو قتل کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی اس نے جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور کچھ ہی عرصے بعد جیل توڑ کر نکل گیا۔ یہ خبر پھیلتے ہی پنجاب پولیس میں ایک بار پھر کھلبلی مچ گئی، کیونکہ برسوں سے مطلوب وہ شخص دوبارہ آزاد گھوم رہا تھا۔ فرار کے بعد چراغ بالی نے اپنے مخالفین سے انتقام لینا شروع کر دیا اور اس کا نام ایک بار پھر علاقے میں خوف کی علامت بن گیا۔ ادھر حکومت نے اسے روکنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی۔ خفیہ اطلاع ملی کہ چراغ بالی پشاور کے راستے افغانستان جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے سرحدی علاقوں میں ناکہ بندی سخت کر دی گئی۔
اور پھر وہی ہوا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ کٹھا سگرال کے انہی پہاڑیوں میں پولیس کے مطابق مقابلہ ہوا، اور اسی مقابلے میں 25 سال تک پنجاب میں خوف کی علامت بن کر رہنے والا چراغ بالی مارا گیا۔ مگر آج بھی ایک سوال باقی ہے، کیا چراغ بالی صرف ایک خوفناک مجرم تھا، یا واقعی وہ لوگوں کے لیے رابن ہوڈ تھا؟